الذين اصطفى أما بعد یہ بیان شروع ہو رہا ہے شکر سے متعلق۔ فرماتے ہیں حمد و ثنا کا ثمرہ۔ حضرت تقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو کھانا کھائے اور پانی پیے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ حضرت اسماء بنت یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ تعالی اولین اور آخرین کو جمع فرمائیں گے تو ایک منادی ندا کرنے والا ندا کرے گا جسے تمام مخلوق سنے گی۔ کیا ندا ہوگی؟ آج اس مجمع میں معلوم ہو جائے گا کہ عزت والے لوگ کون ہیں۔ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے۔ اس پر کچھ لوگ اٹھیں گے تو تھوڑے سے ہوں گے، وہ پھر آواز لگائے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہیں خرید و فروخت اور تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی۔ کچھ تھوڑے سے لوگ اور کھڑے ہو جائیں گے، منادی پھر آواز لگائے گا وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو خوشحالی اور تنگدستی کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے اور شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اس پر بھی کچھ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد باقی لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ پہلا مضمون ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو کھانا کھائے اور پانی پیے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی اور نعمت ہے کہ کھانے اور پینے کو دیں، یعنی بہت بڑا ان کا کرم ہے کھانا اور پینا مل جائے۔ اس کے ملنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے استعمال میں لانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اس کا نام لینا۔ کھانے سے پہلے اور پینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے، بسم اللہ کہے، اور اسی طرح سے کھانے کے بعد اور پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد کرے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو ہر شعبہ زندگی میں بڑی پیاری تعلیمات دی ہیں، اور ان کو اپنا کر آدمی دونوں جہان میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے متعلق کچھ آداب ہیں اس وقت جو ذہن میں مستحضر ہیں۔ آپ حضرات جو حاضر ہیں سن لیجئے، کوشش تو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو، یادداشت کام کرتی رہے اور جہاں تک بھی اس سے متعلق باتیں ہیں گوش گزار کر دوں۔ پھر بھی اگر کوئی رہ گئی اور
اور بعد میں یاد آئی تو پھر دیکھی جائے گی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد دسترخوان لگا لینا چاہیے۔ دسترخوان میں رنگ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آج کل اہل بدعت نے اس میں بھی تماشا بنا رکھا ہے کہ وہ کسی اور رنگ کو قبول ہی نہیں کرتے، انہوں نے خاص رنگ کا جو ہے دسترخوان مقرر کر رکھا ہے۔ جو بھی سہولت ہو، اور دسترخوان بچھانے کے بعد بیٹھ جائیں، پھر کھانا رکھیں، جو کچھ بھی کھانے کی چیز ہو۔ کھانا شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ شروع کے 3 لقموں میں خصوصیت سے الحمدللہ فرماتے تھے، اور بیچ بیچ میں بھی وقفے وقفے سے بھی الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آخر میں جب کھانا کھا چکے تو پھر مخصوص اس کی دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر شروع میں بسم اللہ یاد نہ رہے، درمیان میں یاد آ جائے تو درمیان میں پڑھ لو، اور درمیان میں پڑھنے کی جو بسم اللہ ہے وہ یہ ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، وہ ایسا ہی حکم اس کا ہوگا گویا شروع میں پڑھ لیں۔ اور بسم اللہ کی برکت یہ ہوگی اس کھانے میں شیطان شریک نہ ہو سکے گا، برکت بھی ہوگی۔ کھانا کھانے میں آدمی اپنے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بہت محتاج سمجھے اور اس نعمت کی بہت قدر کرے کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے کھانے کو دے دیا، اور کھانے کی طرف اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے حرص کا مظاہرہ کرے کہ کھانے کی طرف جھکے۔ بیٹھنے کے سلسلے میں مسنون طریقے، ایک پاؤں کھڑا رکھے، ایک بچھا لے، یا دونوں پاؤں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے کر لے، البتہ سیدھی طرف پاؤں دونوں کے دونوں نکال کر اور کچھ تھوڑا سا جھکے، اور اس الٹے ہاتھ کو اس ران کے اوپر الٹی تھوڑا سا زور دے کر بیٹھ جائے، اور یا بالکل جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائے۔ پالتی مار کر کھانا اگرچہ جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ بعض وقت مجبوری ہوتی ہے کسی شخص کی، بیٹھنے میں کچھ دشواری ہو تو مذائقہ نہیں، لیکن بہرحال مسنون ادا یہی ہے۔ کھانے میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ آدمی زمین پر کھائے، زمین پر دسترخوان لگایا جائے اور گھر کے سب افراد اکٹھے بیٹھ کر کھائیں، اور اکٹھے بیٹھ کر اور مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ کھانا یا تو بالکل جیسے بیٹھے ہیں اسی طرح سے برابری میں ہو، ایسا نہ ہو کہ کھانا نیچے ہو اور آدمی اوپر ہو، یہ رزق کی بے حرمتی ہے۔ کھانے میں جو کچھ بھی میسر ہو خوش دلی کے ساتھ کھا لے، کھانے میں عیب نہ نکالے۔ کھانا کھانے میں اگر مختلف قسم کے کھانے ہیں تو مختلف پلیٹوں میں ہاتھ مارنے میں مذائقہ نہیں،
اور کھانا کھانے کے اندر اپنے سامنے سے پلیٹ میں سے کھائے اور کھانا اتنا لے کہ اس کو کھا سکے، زیادہ نہ لے، ضرورت ہو پھر دوبارہ لے لے، اور اگر بالفرض بچ بھی گیا تو برتن کو ایسا صاف کر دے کہ کھانا یعنی سالن ایک طرف کو کر دے، روٹی کو توڑنے میں جو سہولت ہو اختیار کر لے۔ اس سلسلے میں بھی میری نظر سے نہیں گزرا اور میں نے اپنے بعض بزرگوں سے معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہیں حدیث میں نظر سے نہیں گزرا کہ یہ بھی ایک رسم ہے یا بدعت ہے کہ روٹی کے 4 ٹکڑے کر لو، جس کی کوئی اصل معلوم نہیں ہوتی، واللہ عالم۔ صحیح حدیث میں کہیں اگر مل جائے تو بتا دیجئے، ورنہ ویسے یہ بھی عوام کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ روٹی کے آتے ہی پہلے 4 ٹکڑے کرتے ہیں۔ روٹی ثابت رکھیں، آپ ہاتھ میں رکھ لیں یا اس میں رکھ لیں، گرم رکھنے کا خیال رکھیں، اس کو ڈھک لیں، کوئی مذاقہ نہیں، جیسے سہولت سمجھیں، اور روٹی کو مناسب طریقے سے توڑ لیں، ضرورت پیش آئے تو دوسرے ہاتھ سے بھی مدد لے لیں۔ اس طرح سے کھانا کھانے کے اندر برتن کو وقفے وقفے سے یعنی ہر چند لقموں کے بعد صاف کرتے رہیں پلیٹ۔ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ آدمی کھانا کھا رہا ہے، پلیٹ کو سنا ہوا چھوڑ دیتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کھانا کھاؤ، برتن کو صاف کر لو تو وہ برتن تمہارے لیے دعا کرتا ہے، اور اگر سنا ہوا چھوڑ دو تو بد دعا کرتا ہے۔ ہمیں آپ کو معلوم نہیں ہوتا، ہمارے لیے نہ جانے کون کون سی چیزیں دعائیں کرتی ہیں اور نہ جانے کون کون سی چیزیں بد دعائیں کرتی ہیں نالائقی کی صورت میں۔ اسی کتاب میں کچھ عرصے پہلے مضمون سن چکے ہیں آپ حضرات کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے والوں کے لیے زمین میں جو اللہ پاک نے حشرات الارض پیدا کیے ہیں وہ بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، درندے تک دعائیں کرتے ہیں، فرشتے تو دعائیں کرتے ہی کرتے ہیں، انسان دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے دعائیں لیتے رہنا چاہیے۔ غرض یہ ہے کہ کھانا کھانے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف توجہ رہے۔ میرے ہم زلف ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، ان کا معمول مجھے بہت پسند آیا اور میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے بھی ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کو معمول بنا لیں۔ کھانا کھانے کے دوران میں برابر وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور ہر چند لقموں کے بعد کہتے ہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ایک خاص انداز جیسے ادائیگی کا کہ ہم تو سراپا محتاج ہیں، محض آپ کی مہربانی ہے جو کھانے کو دے دیا۔ کھانا کھانے کے دوران میں کوئی چیز وغیرہ دسترخوان پر گر جاتی ہے تو اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے۔ بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ صاف کر لیتے ہیں بالکل، حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے بیان فرمایا ہے وہ عورت جس کے یہاں بچہ ہونے والا ہو وہ ان بھوروں کو جو دسترخوان پر گرتے ہیں چن کر کھا لے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی قدر اور نعمت کی قدر کی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسند ہے۔ اس لیے رزق کی ناقدری کسی بھی عنوان سے نہ ہو۔ کبھی مرچ نمک تیز ہو گیا، گھر والوں پر برہم نہ ہو، ان کے پکائے ہوئے کھانوں کی تعریف کریں، اور جب کھانا کھا چکے پانی پینا ہے، اس میں بہتر تو یہ ہے کہ آدمی بیچ میں پانی پی لے، 3 سانس میں پی لے،
بسم اللہ پڑھے پہلے اور بعد میں الحمدللہ کہے۔ ویسے بعد میں بھی پینا جائز ہے، پہلے بھی پینا جائز ہے۔ آج کل ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے اگر پانی پی لے تو پیٹ بھر جاتا ہے، تو غذا کم جاتی ہے، تو ڈائٹنگ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ معدے میں ایک خاص جگہ ہے، یعنی محدود مقدار میں ہی وہ غذا کو قبول کر سکتا ہے، یا آپ پانی دے دیں اس کو یا کھانا دے دیں۔ تو پانی پہلے چلا گیا تو وہ جگہ پر ہو گئی، تو اب بعد میں جو غذا ٹھوس جائے گی وہ کم جائے گی۔ جب کھانا کم کھائیں گے تو وجود جو ہے وہ کم بڑھے گا، اور درمیان میں پانی جو ہے وہ بہتر اور افضل ہے۔ اس سے معدے کا حریرہ نہ بہت پتلا ہوتا ہے نہ گاڑھا رہتا ہے۔ لقمہ خوب چبا کے کھانا چاہیے، یہ معدے کے لیے مفید ہے۔ کھانے مختلف ہوتے ہیں، بہت زیادہ گرم کھانا سنت کے خلاف ہے۔ مناسب گرم ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بہت زیادہ گرم کھانا جو ہے پسند نہیں۔ کھانے کے دوران میں بات چیت کھانے سے متعلق ہی مناسب درجے میں تو مذائقہ نہیں، لیکن بہت زیادہ ایسی گفتگو کہ جس سے اندیشہ ہو جائے پھندا لگنے کا مناسب نہیں۔ اور کھانے کے دوران میں جن کا ہم نام ہوں وہ بزرگ ہندوستان والے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہم ایک جگہ مدعو تھے، سب حضرت مولانا بھی تھے اور میں بھی تھا، دونوں ہم نام جماعت آمنے سامنے تھے، اور حضرت مولانا کے برابر میں حکیم صاحب تھے۔ تو صاحب خانہ نے کوئی گفتگو شروع کی کہ جس کے اندر گندگی کا ذکر تھا، پیشاب پخانے کا ذکر آنے لگا، تو حضرت مولانا نے منع فرمایا کہ بھائی دسترخوان لگا رہے ہو، کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کھانے کے وقت مولانا نے فرمایا ان باتوں کا ذکر کرو، ان چیزوں کا ذکر کرو جس سے بھوک کھلے، ایسی بات کا ذکر مت کرو جس سے انقباض پیدا ہو۔ اور یہ عام بیماری ہے، آدمی کو چونکہ علم نہیں اس وجہ سے مرتکب ہو جاتا ہے کہ اس وقت کھا بھی رہے پی بھی رہے گندگی کا ذکر شروع کرتے ہیں اور بہت مفصل ذکر کرتے ہیں، تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ نے مزاحاً پھر فرمایا کہ بھائی ایسے وقت میں تو کسی حکیم کا بھی ذکر مت کرو کہ بیماری جو ہے اس کی طرف توجہ جاتی ہے، حکیم کا بھی ذکر مت کرو۔ حکیم صاحب برابر میں بیٹھے تھے آپ کے، تو اس لیے اس وقت میں کوئی انقباض کی بات مت کرو، اور اسی طرح سے ہنسنا بولنا بے تکا ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے روٹی کے اٹکنے کا اندیشہ ہو جائے، اور روٹی کھا کر سالن وغیرہ سب سمیٹ کر برتن اٹھوا کر پھر دسترخوان سمیٹ کر پھر اٹھنا چاہیے۔ بعض کھانے ایسے ہیں کہ انگلیوں سے کھائے جاتے ہیں، تو 3 انگلیاں جو ہیں اس میں 2 انگلیاں اور یہ انگوٹھا استعمال کر لیں، اور ضرورت ہو تو سب بھی استعمال کر لیں۔ چاٹنے میں پہلے اس کو چاٹ لیں، پھر اس کو چاٹ لیں، پھر اس کو چاٹ لیں۔ بہرحال برتن کو یعنی پلیٹ کو بالکل صاف کرتے ہیں۔ میں نے بزرگوں کو اپنے دیکھا ہے کہ وہ ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے استعمال ہی نہیں ہوا۔ پہلے وقت کے بزرگوں کو دیکھا، اور اب بھی ہمارے میں ایک بزرگ ہیں، ان کو میں نے رمضان المبارک میں دیکھا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ہماری مسجد کی رونق ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں، کہ وہ جب آخر میں اعتکاف کا زمانہ ہوتا ہے اور ہم اور معتکفین حضرات سارے جب افطار کرتے ہیں ساتھ یا کھانا کھاتے ہیں، تو اس میں آخر میں وہ برتن میں پانی ڈال کر اور سارے برتن کو دھو کر وہ دھون پی لیتے ہیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے بہت چھوٹا تھا، میں پاکستان بننے کے ذرا بعد ہی ایک عورت کو دیکھا تھا، سول اسپتال کے کوارٹر ہیں رنچھوڑ لائن میں اسلم روڈ پر، تو وہ وہاں آ کے رکی تھی اور انہوں نے جھوپڑی ڈال لی تھی دیوار کے ساتھ، تو ان کوارٹروں میں سے کبھی کوئی کھانا دے دیتا تھا، کبھی کوئی دے دیتا تھا، تو آخر میں وہ پیالی تھی ان کی
سلور کی اس میں پانی ڈال کر اس کو دھو کر پی لیا کرتی تھی. تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ان سے پوچھتے تھے کہ اماں آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو کہا کرتی تھی بیٹا رزق کو نالی میں نہیں پھینکتے. ان کی قدردانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے روزی بھی ایسی برکت کی دی تھی کہ تھوڑا ہوتا تھا لیکن برکت ہوتی تھی, پیٹ بھر جایا کرتے تھے. غرض یہ ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو رزق کی قدر کریں اور اہتمام رکھیں, سنتوں کی ادائیگی کی فکر کریں. کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیں اور کلی کر لیں. اگرچہ ہاتھ دھونے کی ضرورت نہ ہو, بعض وقت ہاتھ بالکل سوکھے رہتے ہیں اور صاف رہتے ہیں, اس کے باوجود بھی سنت ادا کرنے کے لیے دھو لیا کیجیے. اسی طرح سے بعض آدمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ صرف سیدھے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں اور الٹے ہاتھ کو ناپاک سمجھتے ہیں. ظاہر ہے اس سے استنجا لیا جاتا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ استنجے کے بعد جب اچھی طرح دھو لیا جاتا ہے تو اس کی ناپاکی زائل ہو جاتی ہے. اس سے روٹی توڑنا, بوٹی توڑنا اور اسی طرح سے کھانے کے سلسلے میں مدد لینا الٹے ہاتھ سے کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سارے معمولات اور معاملات ثابت ہیں. بعض وقت آپ ایسا گوشت نوش فرمایا کرتے تھے کہ دونوں ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے اور اس کو آپ دانتوں میں دبا کر کھینچتے تھے اور توڑتے تھے. بھنا ہوا گوشت ہوتا تھا اور آپ لطف اندوز ہوتے تھے. کھانے مختلف ہیں, بہرحال کھانے میں بعد میں عام طور سے میٹھا بھی استعمال کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ چمچی سے کھانا کھاتے ہیں اور ضرورت ہو تو چاول وغیرہ بھی اور دوسری چیز بھی چمچی سے کھا سکتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں. البتہ آخر میں اس برتن کو بھی پیالے وغیرہ جو ہوتی ہے بالکل صاف کر لیتے ہیں, انگلی سے چاٹ کر بالکل صاف کر دیتے ہیں. بلکہ میں نے اپنے حضرت والا حضرت شیخ کو دیکھا کہ تھوڑی سی روٹی بچا کر رکھتے ہیں 2-3 لوگ میں, اور آخر میں اس روٹی سے اس پیالے کو صاف کر دیتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی اس رزق کی نعمت کو جتنا بھی زیادہ نعمت سمجھ کر اس کی قدر کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے رہیں گے. میں نے اپنے حضرت والا حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, آپ نے سلطان عبد المجید کے متعلق فرمایا, اتنی بڑی ان کی سلطنت ہوئی کہ یہ اللہ کے رزق کی بہت قدر کرتے تھے. اور ایک مرتبہ انہیں اللہ کا نام کہیں کاغذ پر ملا تھا, اٹھا کر اس کو اپنے امامے میں رکھ لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, اے بندے ہم تجھے ایسی عزت دیں گے کہ رہتی دنیا تک تیرا نام روشن ہو جائے گا. مسجد نبوی کی خدمت, مکہ مکرمہ کی اس میں حرم شریف کی خدمت جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت اور مہربانی ہے کہ وہ زندہ جاوید ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ باقاعدہ مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب عبد المجید, اور اسی دروازے کی نسبت سے اس طرف کا علاقہ باب مجیدی کا علاقہ کہلاتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری نہ کریں. میں آج کے دور میں بھی دیکھتا ہوں ہم مسلمان چاہے جتنے گرے پڑے ہو گئے, راستے میں اگر کہیں بھی ہمیں کھانے پینے کی چیز مل جاتی ہے, روٹی وغیرہ, ہم میں سے میں نے دیکھا ہے کہ جوان لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی, عورتیں بھی اور مرد بھی اس کو اٹھاتے ہیں اور چوم کر اس کو کہیں اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں. یہ دل میں عظمت ہی کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نعمت سمجھ کے برتیں. جب کھانا کھا چکے اس کی تعریف کریں کہ اس نے کرم فرمایا کہ اٹکا نہیں اور نیچے اتر گیا. اور شیطان کا قصہ ہے, آگے بھی آئے گا اور اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. دو شیطان ملے, ایک تھا بہت سنڈا مسکنڈا اور ایک تھا بالکل
سوکھا ٹڈا۔ دونوں نے آپس میں بات چیت کی، بھائی تجھے کیا ہو گیا، تو بالکل ٹڈا ہو گیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے جس کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی ہے، شیطان آدم نے جس کے ساتھ ڈیوٹی لگائی، وہ آدمی ایسا ہے کہ جب کھانا کھاتا ہے جب ہی اللہ کا نام لیتا ہے، مجھے اس میں سے حصہ ہی نہیں ملتا، بھوکا رہ جاتا ہوں۔ تو ظاہر ہے جو بھوکا رہے گا تو وہ ٹڈا ہی ہوگا، ہڈیاں نکلیں گی، اس کو کیا ہوگا۔ اس نے کہا میری جس کے ساتھ ڈیوٹی لگی ہے میرے مزے ہیں، وہ اللہ کا نام لینا ہی نہیں جانتا، نہ شروع میں نہ بیچ میں نہ آخر میں۔ میں کھا جاتا ہوں اس کا سارا کھانا، بظاہر وہ کھاتا ہے لیکن میں کھا جاتا ہوں، اس لیے میری تو خوب جان بن رہی ہے۔ اس لیے یاد سے اللہ کا نام پڑھا کریں اور کھانے کے دوران میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقت بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بسم اللہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے ہیں، من جملہ اس کے ہے کہ کوئی شخص بسم اللہ کو پڑھ کے کوئی چیز کھا لے پی لے تو برا اثر نہیں ہوتا، تو اس کو بھی پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ بعض وقت کھانے پر کسی کی نظر لگی ہوئی ہوتی ہے یا لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بسم اللہ کو پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو نظر بد سے حفاظت رہے گی اور خیر ہو جائے گی، ورنہ بہت اوقات دیکھا ہے کہ نظر لگ گئی تو کھانا کھانے کے بعد قے ہو گئی یا دست ہو گئے یا دونوں ہی ہو گئے اور آدمی پریشان ہو گیا، یا کوئی اور تکلیف ہو گئی، بخار وغیرہ ہو گیا اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے حفاظت کا سامان بھی ہو جاتا ہے اور ایک طرح سے عافیت رہتی ہے اور اس روزی کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ میں نے کسی بزرگ سے سنا تھا، میاں بیوی تھے، دونوں میں بہت محبت تھی اور ہم میں محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ، جان چھڑکنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کھچڑی پکائی اہلیہ نے، اکثر بیشتر ساتھ کھانے کھاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اہلیہ کچھ کام میں رہی تو شوہر کو کھانا دے دیا، آپ کھا لیجئے، میں ذرا کام سے نمٹ لوں تو کھا لوں گی۔ انہوں نے کھانا جو تھا کھا لیا اور بہت خوش دلی سے کھا کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے۔ جب بیوی نے کھانا کھایا تو انہوں نے کہا ارے آپ نے بتایا نہیں، آج کھچڑی میں نمک زیادہ ہو گیا اور آپ بولے بھی نہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اے نیک بخت، ہمیشہ تو اچھے اچھے کھانے پکا کے کھلاتی ہے، کبھی اگر نمک زیادہ ہو گیا تو اس کا کیا ذکر کرنا۔ تو میں نے ان بزرگ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس پر کہ انہوں نے اس عورت کا اتنا خیال کیا کہ اس سے ذکر نہیں کیا، برداشت کر گئے نمک تیز، مغفرت فرما دی بعد مرنے کے۔ اور ہم میں عموماً حالت جو ہے وہ الٹی ہے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، گالیاں دیں گے، ماریں گے، زیادہ اگر بدتمیز اور بد اخلاق ہوئے، کمینے ہوئے تو اٹھا کے پلیٹ منہ پہ دے ماریں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جان بوجھ کے تو وہ نمک مرچ زیادہ نہیں کرتی ہے، کبھی کبھار ہو جائے تو پیار محبت سے کہہ دیں تو آئندہ وہ احتیاط کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں جو پکانے والی ہیں ان کی محنت کی قدر کرنی چاہیے، وقتاً فوقتاً ان کی تعریف کرنی چاہیے اور اس طرح سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان کی، تاکہ ان کا دل جو ہے خوش ہو اور آئندہ بھی دل جمی کے ساتھ وہ کھانے وغیرہ تیار کرتی رہیں اور کھلاتی رہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی محنت ہے کہ وہ بیچاری جو ہے باورچی خانے میں اتنی دیر رہتی ہے، گرمی میں رہتی ہے، پسینہ پسینہ ہوتی ہے، اچھے اچھے کھانے پکاتی ہے، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی قدردانی فرماتے تھے۔ کسی کے یہاں بھی گئے، کھانا جتنا بھی سادے سے سادہ ہو، لیکن ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وہ ظرف عطا فرمایا تھا، وہ سوچ عطا فرمائی تھی۔ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت والا جو تھے وہ منفرد تھے تمام خصوصیات میں۔
تو بہت تعریف فرماتے تھے اور گھر والوں کی بہت حوصلہ افزائی فرماتے تھے، ارے بھائی بہت اچھا کھانا پکوایا ہے بھائی، پکانے والیوں کی تعریف ہے، کیا لذیذ کھانا پکایا ہے۔ اور ایک واقعہ آپ نے خود سنایا تھا مجھے، بیان میں بھی فرمایا، ویسے مطلب میں بھی ایک مرتبہ تذکرہ فرمایا، کسی کے یہاں تشریف لے گئے تھے، یہ تو نہیں معلوم ہو سکا مجھے کہاں گئے تھے، لیکن بہرحال مکان کہیں تشریف لے گئے تھے دعوت میں، تو ایسی جگہ تھی کہ بیچ میں پردہ تھا، اس طرف صاحب خانہ تھی اور ادھر صاحب خانہ تھے اور حضرت تھے اور جو بھی ایک آدھ اور خاتم ہوں گے مدعو۔ حضرت نے کھانا لگنے کے بعد جب شروع فرمایا تو تعریف شروع کی، تو وہ محترمہ یہ سمجھی کہ کہیں کھانا جو ہے وہ صحیح نہیں پکا، اور حضرت اس کی برائی کر رہے ہیں تعریف کے انداز میں، جیسے عام طور سے انداز ہوتا ہے طنز کا۔ تو انہوں نے محسوس کیا اور اس طرح سے پھر وہ سمجھ گئی کہ حضرت تعریف کر رہے ہیں، اور ایک کیفیت طاری ہوئی اور وہ رونے لگی اور برداشت سے باہر بات ہو گئی، تو چونکہ کپڑا تو تھا ہی بیچ میں، صرف آواز بلند ہو گئی اور وہ ہچکیاں لینے لگی، زور زور سے رونے لگی۔ حضرت ہمارے خاموش ہو گئے کہ نہ جانے ہماری کیا بات بری لگی، اور اس کے بعد کھانا کھاتے رہے۔ جب ادھر سے خاموشی ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ حضرت آج آپ پہلی مرتبہ ہمارے گھر پر آئے، پہلی مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں، اور آپ نے کھانا کھاتے ہی اور تعریف شروع کر دی، اور یہ میرے شوہر ہیں، اتنی مدت سے انہیں کھانے پکا کر کھلاتی ہوں، کبھی ایک دفعہ تعریف نہیں کی، اس لیے میرا دل بھر آیا کہ آپ کتنے قدردان ہیں۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کی کام کے سلسلے میں حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے۔ میں ان تمام حضرات سے کہتا ہوں جو اپنے گھروں میں لڑا کرتے ہیں، لڑائی کوئی اچھی چیز نہیں، نحوست کی چیز ہے، پیار اور محبت سے رہنا چاہیے اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو میں کرنا کوئی اچھی بات نہیں، اس سے گھر کی رونق بھی ختم ہوتی ہے، سکون بھی ختم ہوتا ہے، گھر کی برکت بھی ختم ہوتی ہے۔ ہر وقت کی کل جو ہے وہ گھر کو جہنم کا نمونہ بنا دیتی ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ گھر والوں کے حقوق ہیں، اولاد بھی دی اللہ پاک نے تو ان کے بھی حقوق ہیں، ہم ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، وہ ہمارے حقوق کا خیال رکھیں، تو یہی جنت ہے اور کیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے اوپر لکھوایا تھا جب گھر بنوایا اپنا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ میں بھی کہتا رہتا ہوں، جو حضرات بھی گھر بنواتے ہیں کہ آپ نے گھر بنوایا ہے، اوپر لکھوائیں ماشاء اللہ، تو سبھی لکھواتے ہیں، نظر نہ لگے، لیکن تھوڑا سا اور آگے بھی لکھوایا کریں، لا قوت الا باللہ۔ یہ آرزو میری پوری نہ ہو سکی، میں نے اس کے سلسلے میں کوشش کی تھی، اور پھر آئندہ زندگی رہی، اللہ پاک کو منظور ہوا ہمارا ٹاور وغیرہ آئندہ جب بنے گا تو میرے دل میں ہے۔ میں نے بچوں سے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کا پورا جو ہے آئندہ پورا لکھوانا، باقاعدہ ہمارے برخوردار افضال میاں جو ہیں وہ گتے پر اتنا پینٹر سے لکھوا کر لائے، کٹوا کے، اور کوشش کی کہ سیمنٹ میں اس کو کڑوائیں، لیکن وہ مستری ماہر نہ تھا تو اس نے وہ آدھا حصہ آخر کا ضائع کر دیا۔ تو اس لیے ماشاء اللہ پر اکتفا کیا، ورنہ میری دلی تمنا ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ 4 اماموں میں سے ایک ہستی ہیں، مدینہ منورہ کے امام، اور جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ اللہ پاک نے بہت خصوصیات اور بڑے مرتبے بخشے تھے، بہت زبردست ہستی تھے۔ تو انہوں نے اپنے مکان پر لکھوایا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اپنے مکان پر یہ کیوں لکھوایا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، اور وہاں کافر کا اور مسلمان کا ذکر ہے، تو مسلمان نے کافر سے کہا تھا جب تم اپنے باغ میں اور جنت میں جاؤ تو کہنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ اللہ کی عطا ہے، سب اسی کا کرم ہے، میری اس میں کوئی بھی کوشش وغیرہ کو دخل نہیں۔ اس پر آپ نے جواب دیا تھا کہ میرا گھر جنت ہے،
اس لیے میں نے اپنے گھر پر لکھوایا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، جنت بنائیں. حقیقت میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا کوئی عقل مندی نہیں اور کوئی انسانیت کی بات نہیں. کمینے لوگوں کا کام ہے لڑنا، جھگڑنا، گالی گفتاری اور اس طرح سے بدتمیزی کرتے رہنا. میں رات دن واقعات سنتا ہوں جن گھروں میں کل رہتی ہے، تکا فضیتی رہتی ہے، اس میں اولاد کے اوپر اتنا برا اثر پڑتا ہے کہ اولاد پریشان ہو جاتی ہے، اور بعد میں وہ اولاد بھی پھر جو ہے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتی ہے، تو کوئی باپ کی طرف تو کوئی ماں کی طرف، اور ماحول گھر کا بہت خراب. اس لیے بہت ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرے یہ بھی ساتھ میں آپ کر دوں، اس وقت ذہن میں آ گیا، اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں آپ کو بالکل ایسا پابند نہیں کیا کہ دم گھٹ جائے. خود قرآن پاک میں فرمایا ہے فسیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو. اپنے گھر والوں کو وقتاً فوقتاً پردے کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، موقع کو دیکھتے ہوئے گھمانے پھرانے لے جایا کریں. سمجھے آپ؟ بہت سے گھرانے ہیں کہ جہاں گھر والوں کو بیچاروں کو نہیں گھماتے پھراتے. دل تو ان کا بھی ہے، تو گھمایا کریں، پھرایا کریں. ہمارے بزرگ ہیں اور ماشاءاللہ بڑا فیض جاری ہے ان کا، وہ اپنے گھر والوں کو لے کر جاتے ہیں، باپردہ لے کر جاتے ہیں اور دلی خواہش پوری کرتے ہیں، گھمایا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر چیزیں رکھی ہیں جن کو دیکھ کر طبیعت میں فرحت پیدا ہوتی ہے، بشاشت پیدا ہوتی ہے. تو آپ اکیلے اکیلے گھومنے جائیں، گھر والوں کو نہ گھمائیں، ان کی حق تلفی ہے. اس لیے وقتاً فوقتاً پردے کو ملحوظ رکھتے ہوئے، حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے بچوں کو، گھر والوں کو کہیں نہ کہیں سیر و سیاحت کے لیے لے جایا کریں. اس سے بھی ماحول میں گھر کے بہت اچھا اثر رہتا ہے اور پیار اور محبت بڑھتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم ڈنڈا مسلط رکھیں ہر وقت گھر والوں پر، تو ان کا پھر کیا ہوگا کہ وہ دل سے نفرت کریں گے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو. غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کیا کریں، اور یہ نعمتیں جو پکا کر دیتی ہیں ان کی بھی قدر کیا کریں. میں تو کہا کرتا ہوں شوہر وزیر خارجہ اور بیوی وزیر داخلہ، ایک کا ذمہ گھر کا اور ایک کا ذمہ باہر کا. وہ گھر کی دیکھ بھال رکھتی ہے، یہ باہر کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے، اور گاڑی کے دونوں پہیے جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، پنچر نہیں ہیں اور ٹھیک ہیں، گاڑی اچھی چلتی ہے. ایک پنچر ہو جائے تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں تلخیاں کرنا اچھا نہیں. شریعت مطہرہ میں آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیے. آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی زندگی گزاری ہے، ایسی مثالی زندگی گزاری ہے کہ بیان سے باہر ہے. اور وہ آپ نمونہ ہے بہترین، جو بھی اپنائے گا اس کا گھر جنت کا نمونہ بن کر رہے گا. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کا، گھر والوں کا خیال رکھیں، ان کا حق ادا کریں. کچھ اونچ نیچ ہو جائے تھوڑی بہت تو درگزر کریں، سمجھاتے رہا کریں، دین کی باتیں سناتے رہا کریں. اور میرا دل چاہتا ہے کہ اگر اس طرح سے آپ حضرات اپنے گھر میں کچھ معمول بنا لیں. پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اپنے بزرگوں کی کتابیں ان کا انتخاب کرا لیں ہم سے، اور وہ کتاب تھوڑی سی جو ہے روزانہ پڑھ کے سنایا کرے گھر والوں کو، تاکہ گھر کا ماحول بھی جو ہے وہ مذہبی ہوتا رہے، سمجھ میں آتی رہے باتیں، اور دین پر چلنے کا جذبہ ابھرتا رہے. تو پھر وہ گھر جو ہے نور علی نور، ماشاءاللہ جنت کا بہترین نمونہ ہو جائے گا. تعلیمات سے دور ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بھاگتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے
حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کریں، اور کھانے پر ہی کیا اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرے کہ اس نے حقیقت ہے ہمیں آپ کو کتنا نوازا ہے۔ پینے سے متعلق کچھ تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں۔ پانی پینا 3 سانس میں سنت ہے۔ بعض وقت پیاس زیادہ ہوتی ہے تو آدمی اس سے زیادہ میں بھی پی سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ عدد رکھے 5 دفعہ یا 7 دفعہ اس طرح، ورنہ 3 جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس میں افضل یہی ہے، بہتر یہ سنت یہی ہے کہ آدمی پانی بیٹھ کر پیے، لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تو مجبوری کی صورت میں کھڑے کھڑے بھی پی سکتے ہیں۔ اور بعض پانی ان میں سے زمزم، بارش کا پانی، وضو کا بچا ہوا پانی، اور بعض بزرگوں کے ارشاد کے مطابق ماں باپ کا جھوٹا، یہ پانی کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے، ویسے بیٹھ کر پینا بھی جائز ہے۔ اس میں بھی بیٹھ کر پینے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر ہے۔ پانی پینے کی سنتیں آپ اب سے 2-1 جمعے پہلے سن چکے ہیں، اور امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوں گی، بھولے تو نہیں ہیں۔ 7 سنتیں ہیں، تعداد جو ہے وہ شمار کرتے جائیں، مجھ سے رہ جائے تو آپ بتا دیں، آپ سے رہ جائیں تو میں بتا دوں۔ پانی پینے میں 7 سنتوں کا خیال رکھیں۔ سر ڈھانپ لیں، بیٹھ کر پئیں، 3 سانس میں پئیں، پانی کو اچھی طرح غور سے دیکھیں، سیدھے ہاتھ سے پئیں، اور بسم اللہ پڑھیں شروع میں اور آخر میں الحمدللہ۔ تو کتنی ہوئی؟ 7 ہوئی۔ تو ایک طرح سے ان کا اہتمام کر لیا کریں۔ بات یہ ہے کہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ توجہ فرما لیں گے اور ان کو معمول بنا لیں گے تو ثواب ہی ثواب ملے گا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتباع کا بہت زبردست ثواب ہے، اور حق غلامی ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام رکھا کریں۔ میں نے اپنے ایک بزرگ تھے ہمارے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین ہی میں سے تھے، پانی پیتے تھے، مانگتے تھے پانی دے دیں۔ پنجاب میں رہتے تھے، ملتان میں، کبھی جب یہاں آتے تھے ہمارے یہاں ٹھہرتے تھے، پانی پینے کے لیے دیا، گلاس میں لے لیا انہوں نے، تو ٹوپی اگر جلدی میں نہیں ملی تو انہوں نے کرتے کا پلو سر پہ رکھ لیا، یعنی سر ڈھانپنے کا اہتمام رکھتے تھے۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں اس پر۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے، بیٹے چھوٹے تھے، ان سے فرمایا کہ بھائی کھانا پینا جو ہے سر ڈھانپ کر کھاتے ہیں، سر ڈھانپ کے پیتے ہیں، ورنہ شیطان چپت مارتا ہے۔ اس بچے نے ہنسی دلا دی، بہت ہی بزرگ ہستی ہے، نام نہیں لیتا، میرے والد صاحب نے واقعہ سنایا اور انہوں نے خود نے سنایا والد صاحب کو، اور جو حاضرین تھے ساتھی ان کو۔ بچہ بھاگا ہوا گیا شیشے کی طرف اور آئینے میں جا کے دیکھا، واپس آ کے کہا کہ وہاں شیطان تو نہیں نظر آیا، شیطان کا بچہ تھا۔ ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ تو سر ڈھانپنا جو ہے یہ در حقیقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت محبوب سنت ہے۔ آپ بہت ہی شدید ضرورت کے وقت سر کھولا کرتے تھے، ویسے نہیں، اور عبادت میں تو آپ نے صرف حج اور عمرے میں سر کھولا ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن آج کے مسلمان کو کیا کیجئے کہ وہ نماز جیسی اہم عبادت بھی ننگے سر پڑتا ہے، اور ننگے سر رہنے کو وہ فخر سمجھتا ہے،
جبکہ مسلمان کو ننگے سر رہنا عام حالت میں بھی زیب نہیں دیتا. تو غرض یہ ہے کہ ایک طرح سے کھانے کے وقت میں بھی ایک سنت جو ہے وہ اس کا تذکرہ رہ گیا تھا، کھانا کھانے کے وقت بھی سر ڈھانپنا چاہیے، یاد رکھیے گا. اور اسی طرح استنجے کے لیے جائیں استنجے خانے میں تو جب بھی سر ڈھانپ کے جایا کریں. ہم اہتمام کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سنتیں ہمارے عمل میں آتی جائیں گی، معمول بڑھتا جائے گا اور خلاف سنت کا ہم خود بخود ترک ہو جائیں گے. جب پانی پینے کی سنتیں آپ عمل میں لائیں گے تو خلاف سنت ختم، کھانے کی سنتیں عمل میں لائیں گے تو خلاف سنت ختم، سونے بیٹھنے میں سنت کو معمول بنا لیں گے تو خلاف سنت ختم. تو اس طرح سے سنتیں معمول بہا بنتی جائیں گی اور خلاف سنت خود بخود چھٹتا جائے گا. ظاہر ہے کہ دو میں سے ایک ہی کو تو اپنا سکتے ہیں. ہم مسلمانوں کو نہ جانے کیا فخر محسوس ہوتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، بہت سے آدمی الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. بعضوں کو میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا، ٹوکتا رہتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ اکثر مان لیتے ہیں. مدینہ منورہ میں اسی دفعہ کا واقعہ ہے، غالباً عمرے کا موقع تھا. ایک صاحب ساؤتھ افریقہ کی طرف کے اور وہ الٹے ہاتھ سے برگر وغیرہ لیے ہوئے کچھ کھا رہے تھے. دل نہیں مانا تو وہ اردو جانتے نہیں تھے، تو اپنے ساتھی سے میں نے کہا کہ ان سے پہلے پوچھو کہ آپ ہے نا کیا کر رہے ہیں، کہاں سے تعلق ہے. بتایا وہاں سے. میں نے کہا ان سے کہیے کہ آپ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، حضور کی سنت کے خلاف ہے. آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیے اور آج کے بعد سے سیدھے ہاتھ سے کھانے کا اہتمام کیجیے. تو میرے ساتھی نے ان کو انگریزی میں بات چیت کر کے اور جو بات سمجھائی تو وہ پھر بہت خوش ہو گئے، تھینک یو کرنے لگے. تو اس طرح سے فائدہ تو کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. جب مشابہت اختیار کرنی ہے اور کسی کی پیروی کرنی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کیوں نہ کریں. انگریز کی پیروی میں کیا رکھا ہے ننگے سے پھرنے میں اور الٹے ہاتھ سے کھانے میں اور کھڑے ہو کر کھانے میں. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کیا کرے کہ اس نے کتنے کتنے ہمیں آپ کو نواز رکھا ہے، نعمتوں میں ڈبو رکھا ہے. ہمارے حضرت شیخ جناب ڈاکٹر محمد حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہم نے بھی ایک مضمون بیان فرمایا تھا اور اس میں آپ نے یہی فرمایا جو میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے مضمون کی تائید کرائی اور تصدیق کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں کے سمندر میں ڈبو رکھا ہے، بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی، ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں. شکر کے لیے وقتاً فوقتاً آپ حضرات مضمون سنتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے یہ شکر کا جملہ میں سوچ تو رہا ہوں لیکن یہ کتاب میں پڑھا ہے میں نے یا کسی بزرگ سے سنا ہے، یاد نہیں آ رہا ہے لیکن بہت دل کو لگتا ہے. اور آپ حضرات کو بھی میں نے چند جمعے پہلے کہا تھا کہ اس کو آپ پڑھا کریں. الحمدللہ والشکر للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تکمیل ہو جاتی ہے، اللہ کا بھی ذکر آ جاتا ہے اور حضور کا بھی ذکر آ جاتا ہے. یاد رہے گا الحمدللہ والشکر للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ بھی میں پڑھتا ہوں اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ بھی پڑھتا ہوں. اور اسی طرح سے اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی پڑھتا ہوں. نوافل نماز میں تو پڑھتا ہوں لیکن بہرحال ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور جیسا کہ پچھلے جمعے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے، عام طور سے لوگ اتنا پڑھ کے تو کرتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. ان بزرگ نے فرمایا اے اللہ ہم آپ کی تمام نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں اور آپ کی نعمتوں کی سب کی قدر کرتے ہیں.
اور آپ کی ساری نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں. ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. آپ بھی کہا کریں اپنے اللہ میاں سے تنہائی میں، یا اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، آپ کی کسی نعمت کی ناقدری نہیں کرتے، آپ کی کسی نعمت کا جو ہے ہم یا اللہ رد نہیں کرتے وغیرہ اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں. میں عرض کرتا ہوں اے اللہ آپ نے ایسا ایسا نواز رکھا ہے، آپ کا شکر میرا جوڑ جوڑ ایک ایک حصہ، ایک ایک ٹکڑا اور ایک ایک رواں، میری کھال اور میرے بال یا اللہ ایک ایک جز آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. حقیقت ہے کہ اس نے کس قدر کرم فرما رکھے ہیں، ان کے اگر کرم نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور یہ شاہی الفاظ ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ بھی شاہی الفاظ ہے. الحمدللہ والشکر للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ بھی شاہی الفاظ ہے. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی شاہی الفاظ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کیے ہوئے ہیں، انہی کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں. تو اس لیے حق سبحانہ و تعالیٰ کا خوب شکر ادا کیا. تسبیح پڑھا کریں جب فرصت ہوا کرے، جہاں اور تسبیحات پڑھیں آپ تو اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، تسبیح پڑھا کریں. اسی طرح سے یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے شکر کے عنوان ہیں. اور شکر کے معنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر اور اپنا محتاج ہونا ظاہر کرنا کہ اس کا کرم ہوا کہ اس کی نعمت ہماری طرف مبذول ہوئی اور اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور اس نعمت سے مالا مال فرمایا. اور شکر کی برکتیں آگے مضمون آئے گا. اب آپ حضرات تو 8 دن کے بعد مضمون سنیں گے، اتنے ہو سکتا ہے کہ یہ مضمون بیچ میں مکمل ہو جائے. اس کی جو اللہ پاک نے بہت زبردست فضیلت بیان کی ہے قرآن پاک میں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمت کو اور زیادہ کروں گا. تو اس میں اپنی ہی تو لالچ ہے اور اپنی ہی ضرورت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا پوچھیے حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے. جسم پورے کا پورا جو ہے کیڑوں سے بھرا ہوا ہے اور کہتے ہیں اے اللہ آپ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کتنی اس نے نعمتیں دے رکھی ہیں، ہمیں آپ کو کتنی زحمتوں سے بچا رکھا ہے. کہاں ہے ہمیں برداشت، کہاں ہے تحمل. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوب خوب شکر ادا کیا کریں. نعمتوں میں دوام بھی ہو، استحکام بھی ہو اور ترقی بھی ہو. ناقدری اور ناشکری آدمی کو لے ڈوبتی ہے. نعمت اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کھینچ لیتے ہیں اور چھین لیتے ہیں، اور چھیننے کا سبب وہ خود ہی بنتا ہے. جس کسی نے قدر کی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی، اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں. اور جس نے ناقدری کی وہاں کھینچتے رہتے ہیں اور اس طرح سے آہستہ آہستہ معاملہ ختم کر دیتے ہیں. اس کائنات میں آپ اور ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے شکر گزاروں کو بھی اور ناشکروں کو بھی. شکر گزار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال رہتے ہیں آخر دم تک، اور پھر اگلے جہان میں بھی نعمتوں کے مالا مال ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور ناقدرے جو ہیں یہی محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے ناقدری کے قریب بھی مت جائیے. اور اگر خدا نخواستہ کبھی غفلت ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، قصور سرزد ہو جائے، جلدی سے معافی مانگ لیجیے اور اس سے التجا کر لیجیے کہ یا اللہ یہ قصور ہو گیا، آپ معاف کر دیجیے. پکڑیے نہیں اس پر. ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی وہ عذاب میں اور عتاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور نعمت کی فراوانی کے وقت خاص طور سے اس کی قدر کو برقرار رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ عام طور سے آدمی جب نعمت کی فراوانی ہوتی ہے تو ناقدری کا مرتکب ہو جاتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ
کہ دینے والے کی نظر برابر ہے، وہ جو دے رہا ہے تو وہ روک بھی سکتا ہے، اور یہ اسی کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے روک دے۔ آپ اور ہم دیکھیں جب، بولیں جب، سنیں جب، چیز پکڑیں جب، چلیں جب، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ غرض یہ ہے کہ لمحات زندگی میں نشست و برخاست کے ہر انداز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور تفصیلی نہیں ہو تو مجموعی طور پر شکر ادا کر لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کر لیا کریں، اور اس طرح سے ان کی عنایتوں اور مہربانیوں کو سوچا کریں کتنے بڑے ان کے کرم ہیں۔ اور اس سے اگلا جو مضمون آپ نے سنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کا جو مضمون ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع فرمائیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا، جسے تمام اولین اور آخرین سارے مجمع جتنا بھی ہے سارے کے سارے سنیں گے، اور اس میں اعلان کیا جائے گا کہ عزت والے لوگ کون ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔ اور کون ہے وہ؟ پہلے نمبر پر فرمایا جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے، یہ وہ حضرات ہیں جو تہجد گزار ہیں، عبادت گزار، وفا شعار، تہجد گزار، راتوں کو اپنے بستروں کو اپنے سے الگ رکھتے تھے۔ قرآن پاک میں حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنے پہلوؤں کو بستروں سے دور رکھتے ہیں، سوتے نہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ یہ حضرات بہت زیادہ فضیلتوں کے حامل ہیں اور بہت اجر و ثواب ہے ان حضرات کے لیے جو رات کو تہجد گزاری میں مصروف رہتے ہیں۔ اس پر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ مجمع تو بہت ہے اولین آخرین کا، لیکن سارے کے سارے تہجد گزار کہاں ہیں؟ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے آٹے میں نمک مشکل سے، بہت کم۔ اور اس کے بعد پھر آواز لگائی جائے گی، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہیں خرید و فروخت اور تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی، نماز پابندی سے ادا کرتے تھے، حلال حرام کی تمیز کرتے تھے، تجارت برابر کرتے تھے اور اللہ کی یاد برابر کرتے تھے۔ تجارت کی وجہ سے اللہ کی یاد پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ ان کی تعریف کی ہے حق سبحانہ و تعالی نے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب بندے ہیں یہ کہ جن کو تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ آج ایسے مسلمان موجود ہیں، اور مکے اور مدینے میں تو بہت ہیں۔ نماز کے وقت دکانیں بند، نماز کے بعد کھل جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں، خوب برکت دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کچھ حضرات ایسے ہیں جو مثال کے طور پر ہیں قائم، مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن کم ہیں۔ زیادہ تر رجحان یہی ہے کہ اگر اس طرح سے دکان جو ہے وہ 2-3 وقت بند کر دی جایا کرے گی نماز کے وقت میں، تو پھر کمائیں گے کیا؟ مجھ سے خود ایک زمانہ ایسا تھا، گھڑی کا کام جب میں کرتا تھا اور پیڈل کیپٹل ایریا میں رہتا تھا تو صبح سے رات تک جاتا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد جاتا تھا، ناشتے کے لیے آتا تھا، پھر ناشتے کے بعد جاتا تھا، پھر ظہر کے بعد جاتا تھا، عصر کے لیے آتا تھا، پھر اس طرح سے عصر کے بعد جاتا تھا، مغرب کے لیے آتا تھا، مغرب کے بعد جاتا تھا، عشاء کے لیے آتا تھا، پھر عشاء کے بعد بھی جاتا تھا۔ بیچ میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان کے لیے دکان بند کر دیا کرتا تھا۔ مجھ سے ہمارے ساتھی تھے پڑوسی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کبھی کبھی وہ مجھ سے کہہ دیا کرتے تھے یار مولانا صاحب تم ہمارے لیے مرنے کے بعد دعا کرو گے کہ نہیں مغفرت کی؟ کہہ دیا کرتا تھا ہاں حاجی صاحب یاد رکھیں گے۔ کہنے لگے کون یاد رکھتا ہے، تم یاد رکھو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ تو بھائی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے نیک آدمی تھے۔ تو وہ
کہتے تھے کہ تم دکان بند کر کر کے تو چلے جاتے ہو، کیا کماؤ گے؟ جی جو اللہ پاک نے نصیب میں لکھتی ہے وہ تو پہنچ کر رہے گی. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنا اللہ پاک نے مقدر میں رزق لکھا تھا وہ خوب پہنچ کر رہتا تھا. سب کو معلوم تھا، گاہک لگے بندے تھے، دور دور سے بھی آتے تھے اور دلچسپی بھی تھی اس زمانے میں کام میں، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ کام آتا رہتا تھا. ایک اور تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی اسی محلے میں تھے. وہ فجر کے بعد سے اور ظہر سے پہلے تک کھولتے تھے صرف، اور ان کے یہاں اتنی بھیڑ ہوتی تھی کسی دکان پر نہیں ہوتی تھی، اور اتنی آمدن ہوتی تھی کہ ماشاءاللہ سوچ اچھی تھی. ظہر سے پہلے اذان ہوئی اور انہوں نے دکان بند کرنے کی فکر کی، جتنے گاہک کو نپٹایا دکان بند. اور اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی رہتی تھی کہ گاہک سب سے زیادہ ان کے آتے تھے، اور کسی کو 4 آنے کی چیز پر بھی 2 آنے کی چیز پر بھی منع نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ خوب برکت دیتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ عصر مغرب عشاء سے پہلے بند کر لیا کرتے تھے دکان، تو ان 2 نمازوں کے لیے دکان بند کرتے تھے. اذان ہوئی، جتنا سودا تل رہا ہے تلوا دیا اور اس گاہک کا سامان مکمل کرا دیا اور دکان بند کی اور نماز کو چلے گئے. تو لوگ بعض وقت کہا کرتے تھے کہ حافظ صاحب آپ دکان بند کر دیتے ہیں تو اس سے بڑا اثر پڑتا ہوگا روزی پر. فرماتے تھے نہیں. مجھ سے بھی کہتے تھے کہنے والے، حاجی صاحب کے علاوہ اور بھی وہ تیرے لوگ کہتے تھے، لیکن دینے والے کی مرضی پر ہے، وہ جتنا چاہتے دیتے ہیں. دکان بند کرنے سے فرق نہیں پڑتا، معاملہ تو سارا ان کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے یہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہ وہ حضرات ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں. تجارت جو ہے ان کو اللہ کی یاد سے، عبادت سے اور نماز سے روکتی نہیں. میں نے اپنے ساتھیوں کو دکھایا ہے مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی، کہ دکانیں بند ہوئیں، نماز کے بعد کھلی، اور اللہ تعالیٰ ایسا متوجہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ بارش ہوتی ہے دولت کی. لوگ سامان خرید کر اس طرح لے جاتے ہیں اور ان کے گلے بھرتے ہیں. دیکھتے دیکھتے میں نے کہا دیکھو تو دینے والے پر منحصر ہے. تو اس لیے وہ حضرات ظاہر ہے کہ وہ بھی اتنے مسلمانوں کے اندر کم ہی ہیں، اس لیے اس ندا کے اوپر وہ حضرات بھی کچھ جو بھی ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے مجمع میں. آگے پھر ندا دے گا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو خوشحالی اور تنگدستی کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے اور شکر ادا کیا کرتے تھے. یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے. فراخی ہوئی جب اور تنگی ہوئی جب، صحت مند ہوئے جب اور بیمار ہوئے جب، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. تو اس طرح سے یاد رکھیے کہ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول اور محبوب ہیں. میری والدہ ماجدہ دمے کا عارضہ تھا، تقریباً 17 سال اس میں مبتلا رہی اور پھر وصال ہوا. اسی میں ہمیشہ بڑی شدید ترین تکلیف ہوتی تھی. جب بھی یا اللہ شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر ادا کرتے ہیں. تو اس لیے بندے کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا. یہاں بھی ایک سوچ میں تھوڑی سی خرابی ہے. بہت سے حضرات کہتے ہیں دال کھانے کو ملے تو شکر ادا مت کرنا ورنہ دال ہی ملتی رہے گی. کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہیں آپ اور ہم، تو ہمیں یہ واقعات سننے کے موقع ہوتے ہیں، تو آپ حضرات تک یہ باتیں پہنچانا ضروری ہے. یہ تبلیغ دین ہے کہ صحیح باتیں پہنچائیں. ارے اس وقت تو وہ دال ہی بہت بڑی نعمت ہے من جانب اللہ، اس لیے اس پر شکر ادا کرو. یہ کس نے کہہ دیا کہ دال پر شکر ادا کرو گے تو آئندہ مال نہیں ملے گا؟ یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا. اس لیے دال ملے جب اور مال ملے جب اللہ کا شکر کیا کرے ہر حال میں. شکر گزاری جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے اس کے اوپر کتنا خوش ہے کہ اس کو قدر کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. اور دال کی قدر پوچھیے اپنی زندگی میں، جب کہ کھانا جو ہے وہ مل نہیں رہا ہو اور ہاتھوں کے اندر بہت زبردست طریقے سے انقلاب آ رہا ہے، ہلچل مچی ہوئی ہے. اس درمیان میں ایک بات اور سنتے جائیے. عام طور سے
ہم میں مشہور ہے جب بھوک تیز ہوتی ہے کہتے ہیں آتے قل اللہ پڑھ رہی تھی. یاد رکھیے یہ کفریہ کلمہ ہے، مت کہیے کبھی، اور اگر کہہ دیا ہو کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے. بہت سی چیزیں غیر مسلموں نے ملحدوں نے ہمارے اندر رائج کر دی، جیسا کہ عام طور سے مسلمان ہوتے وہ کہہ دیتے ہیں گئے تھے نمازیں بخشوانے روزے گلے پڑ گئے. یہ کفریہ جملے ہیں، کبھی مت کہیے گا. تو اس لیے ہاتھوں کے اندر جو ہلچل مچی، پریشانی ہوئی اور بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، شدید چلچلاتی دھوپ ہے، ہوٹل پہ پہنچے آپ نے کہا کہ بھئی مرغی ہے؟ انہوں نے کہا جی مرغی تو نہیں، ختم ہو گئی. کیا ہے؟ کہنے لگے دال ہے، مسور کی دال ہے. ارے کہنے لگے وہی لے آؤ. بھوک کے مارے بری حالت ہو رہی تھی، سوکھی روٹی ہے. ویسے ناک منہ چڑھاتے ہیں میاں تازی روٹی لے کر آؤ، نرم لے کر آؤ، یہ کیا ہے؟ اس وقت ہوٹل جو ہے وہ سارا کام ختم ہو چکا ہے، لوگ کھا پی کے جا چکے ہیں، بچا کچا رہ گیا ہے. کہتے ہیں میاں وہ سوکھی لے آؤ، یہاں جان پہ بن رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے. تو وہ مسور کی دال اور وہ سوکھی روٹی کیا مزہ دیتی ہے اس وقت پوچھیے. ایک مرتبہ ہم ایک جگہ گئے، واقعات زندگی میں ہمارے آپ کے ساتھ ایسے ہوتے رہتے ہیں. وہاں سے واپس لوٹے، کھانا وہاں نہیں کھایا، کوئی وجہ ہو گئی. چند افراد تھے ہم گاڑی میں. واپسی میں ایک علاقے کے اندر سوچا کہ ہوٹل میں کھانا کھا لیتے ہیں، تو وہ ہوٹل تھا جھونپڑے کا ہوٹل. وہاں پہنچے، لوگ زیادہ تر کھا کے جا چکے تھے، زہر کے بعد کا وقت تھا. اس کے یہاں پہنچے کہ بھائی کھانا ہے؟ کہنے لگے جی کھانا تو ختم ہو گیا، آپ لوگ اگر ٹھہریں تو انڈا آملیٹ کا وہ ذرا جلدی سے کر دیتا ہوں ٹماٹر ڈال کے. ساتھی بھی کہنے لگے میاں وہی اچھا رہے گا، اس وقت تو بھوک بڑی زوروں کی لگ رہی ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے سارے ساتھیوں کا 10 منٹ رکنا مشکل ہو گیا. ہمیں جلدی چلاؤ اس کو، ذرا لو تیز کرو، اس کی دیر کر رہے ہو تم. صاحب میں بہت تیز کر رہا ہوں اس کو اور جلدی جلدی چمچہ چلا رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں کہاں تک اندر گھس تو نہیں سکتا ہوں میں. تو بہرحال اس نے جلدی جلدی انڈے ڈال کے اور اس میں پیاز اور ٹماٹر کاٹ کے ڈال کے گھما گھما کے اور اس کو کھانے کے قابل کر کے جو لا کے پلیٹ میں رکھا سامنے اور روٹیاں رکھی. تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. جو تکا بوٹی شروع کی، دیکھتے دیکھتے جلدی 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 جلدی، تو اس وقت جو ہے قدر معلوم ہوتی ہے دال کی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چٹنی ملے یا دال ملے یا مال ملے، اللہ کا شکر کیا کریں کہ اس وقت حاضر میں وہی بہت زبردست نعمت ہے، اور ناقدری نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ ہرگز ہرگز عقیدہ مت رکھیں کہ اس وقت اگر دال کھا لی تو ساری عمر دال ملے گی، ایسا نہیں. اور کسی کا عقیدہ ہو تو میں اس کا باطل ہونا بتا دیتا ہوں. وہ ایک دفعہ دال کھا کر شکر ادا کرے ہمارے سامنے، اور میں اس کو بتا دوں گا کہ وہ مال بھی کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں، اس کے اس شکر کی وجہ سے ہمیشہ اس کو دال نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ہمارے مسکین شاہ کو. دکان پر ایک دفعہ آئے، مرغی خاصی مہنگی ہو چکی تھی. کہنے لگے حضرت کس کے بس کا کام ہے آج کل مرغی کھانا، اور دیسی مرغی تو بہت ہی مہنگی ہو گئی ہے. میں نے کہا یہ رات دن منوں کے حساب سے کٹتی ہیں، آخر یہ آپ اور ہمیں تو کھاتے ہیں. کہنے لگے بہت مہنگی ہو گئی، ہمارے بس کا تو کام نہیں، اور دیسی تو اور بھی زیادہ مہنگی ہے، تو بہت مشکل ہے. اور میں نے کہا ہم نے دکھا دیا تو اچھا آنے دو موقع، ہم دکھائیں گے. انا جی اپنے بس کا کام نہیں ہے، یہ مرغی نہیں کھا سکتے ہم، دیسی مرغی تو بہت مشکل ہے. اللہ کا کرنا ہوا کچھ عرصے کے بعد کہنے کہ آپ کی دعوت کرنا چاہ رہا ہوں. مرغیاں پالا کرتے تھے، انڈے کھایا کرتے تھے. اچھا جی آ جائیں گے. گھر کی مرغی دیسی، گھر کی پلی ہوئی ذبح کی اور بچوں کو دی پکانے کے لیے، پک گئی. اب جناب کھانا سامنے آ گیا، وہ بھی کھا رہے، میں بھی کھا رہا ہوں، اور کھاتے گئے. جب کھا چکے، جب میں نے کہا کہ آج بتاؤ مسکین شاہ یہ دیسی مرغی کھائی ہے کہ نہیں، تو
ہم تو کہہ رہے تھے نا جی اپنے بس کا کام نہیں ہے، دیسی مرغی کون کھا سکتا ہے، ابھی میرے سامنے کھائی ہے تم نے. ہنسنے لگے، کہنے لگے ہاں صحیح بات ہے. پھر مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ ارے جب چیزیں سستی تھی، جب بھی رب نے کھلایا پلایا، آج بھی کھلا رہے پلا رہے. جس نے پیدا کیا ہے وہی ذمہ دار ہے کھلانے پلانے کا، تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تو غرض یہ ہے کہ روزی دینے والے کی شان زبردست ہے کہ وہ روزی دیتے ہی دیتے ہیں. جس نے پیدا کیا ہے وہ بھوکا نہیں رکھے گا. یاد ہے آپ کو مضمون، وہ سب کا والی وارث ہے، سب کا مالک ہے، سب کا پالنے والا ہے، سب کا رب ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مضمون ہے. تازہ کر لیجئے اور یاد رکھ لیجئے. امید ہے آپ حضرات میں سے بہت سو کو یاد ہوگا، اور میں بھی وقتاً فوقتاً تجدید کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتا رہتا ہوں، اظہار کرتا رہتا ہوں، اور آپ حضرات بھی کرتے ہوں گے، اور نہیں کرتے ہوں تو کیا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ روزی کا نظام آپ میرے ہاتھ میں دے دیں. فرمایا اے موسیٰ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، یہ ہم ہی سنبھالتے ہیں، ہمارے بس کا کام ہے. پھر فرمایا کہ یہ سامنے جو پتھر پڑا ہے اس پر آپ عصا ماریے. آپ نے عصا مارا تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے. پھر فرمایا کہ اس پر بھی عصا ماریے تو ایک ٹکڑے پر پھر آپ نے عصا مارا تو اس کے پھر 2 ٹکڑے ہوئے. فرمایا کہ اس پر پھر عصا ماریے، اس پر بھی جو عصا مارا تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے. 3 مرتبہ عصا مارنے پر جو تیسری مرتبہ پتھر کھلا تو اندر اس کے ایک درخت تھا اور اس کے اوپر ایک کیڑا بیٹھا تھا. جس حصے پر وہ درخت اور کیڑا تھا حق سبحانہ و تعالی نے رزاق مطلق نے فرمایا اے موسیٰ یہ پتھر اٹھا کر اور یہ کیڑا ذرا کان کے قریب کر کے سنیے کیا کہہ رہا ہے. کان کے قریب کیا، اللہ پاک نے سنوایا. وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی یرزقنی ولا ینسانی. پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے. 3 پتھروں کے اندر بند، نہ کوئی مسامات نہ کوئی ہوا جانے کا راستہ، لیکن رب اس کی شان زبردست ہے. اور یرزقنی وہ مجھے کھلاتا ہے، ولا ینسانی اور مجھے بھولتا نہیں. تو آپ کو اور ہمیں بھی وہ بھولتا نہیں ہے، برابر کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں. ارے یہاں بھی کھلائیں پلائیں گے اور آگے بھی کھلائیں پلائیں گے. اگر ٹھیک ٹھیک چلتے رہے تو قبر کی زندگی میں بھی بہت ٹھاٹ رہیں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی بڑے مزے رہیں گے اور عیش، بشرط یہ کہ اس کی نافرمانی نہیں کریں، اس کی بات مانتے رہیں اور چلتے رہیں، اور اس دل کو اس کی رضا کے لیے وقف کر دیں، اور اس دل میں اس کی محبت کو بھر لیں، اور اس کے حبیب کی محبت کو بھر لیں، دین اسلام کی محبت کو بھر لیں. گردن جھکا کے سیدھے سیدھے چلتے رہیں تو پھر دیکھیے مزے ہی مزے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوں گی ان کے خاص بندوں پر، تو اس وقت آپ اندازہ کیجئے کہ جن کو کھڑا کیا گیا مجمع میں سے ان کی کتنی عزت ہوگی، اور جو نہیں کھڑے ہوئے تو وہ بیچارے کتنے شرمندہ ہوں گے. اگرچہ ان کی کوئی بے عزتی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن آپ خود سوچ لیجئے کہ از خود وہ دل میں پشیمان ہوں گے کہ ہم بھی اگر عبادت گزار ہوتے، شکر گزار ہوتے، تجارت وغیرہ میں اللہ کی یاد کو نہ چھوڑتے اور اس طرح سے اس کی اطاعت اور فرما برداری جاری رکھتے، تو آج ہم بھی ان کھڑے ہونے والوں میں کھڑے ہوتے اور عزت دوبالا ہوتی. تو یہ حمد و ثنا یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ کو ہمیں کوئی مشکل تو نہیں ہے. بہت سے آدمی تجارت نہیں کرتے ہیں، لیکن نماز، روزہ، عبادات وغیرہ یہ تو سب کے لیے ضروری ہیں.
تو ادھر بھی فائدہ اٹھائیے اور ادھر بھی حمد و ثنا میں فائدہ اٹھائیے کہ اس گروہ کے اندر شامل ہو جائیے کہ جب وہاں اولین اور آخرین میں آواز لگائی جائے کہ ایسے ایسے حضرات جو کھڑے ہو جائیں، تو کھڑے ہونے والے حضرات میں اور عزت پانے والے حضرات میں اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی شامل فرما لے۔ کہیں مدرسے میں امتحان ہوتا ہے اور اس میں اول دوم اور سوم آتے ہیں تو مجمع بہت ہے، تقریب ہے، اس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو اول آئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور ادھر آ جائیں، دوم جو آئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور ادھر آ جائیں، سوم جو آئے کھڑے ہو جائیں ادھر آ جائیں۔ کتنی عزت ہوتی ہے ان کی۔ بقیہ ساتھی اگرچہ ان کی کوئی بے عزتی نہیں ہوئی ہے لیکن بہرحال دل میں شرمندہ تو ہوتے ہیں کہ ہم پوزیشن نہیں لا سکے۔ ابھی تو معاملہ آسان ہے، ان جماعتوں میں شامل ہو جائیے، حمد و ثنا کرنے والوں میں اور اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے والوں میں۔ تجارت کرتے ہو تو تاجر حضرات وہ تجارت کے اندر پکے رہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ اے اللہ، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام پر کیا کیا احسانات فرمائے، ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی، جنت میں ٹھکانہ دیا اور حکم دے کر فرشتوں سے سجدہ کرایا، ان انعامات پر وہ شکر کریں بھی تو کیا ادا ہو سکے گا؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام پر جو انعامات ہوئے تھے اس نے یہ سب جان کر میری حمد و ثنا کہی، بس یہی ان سب انعامات کا شکر تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 4 چیزیں جس کو عطا ہو گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو گئیں: اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا بدن اور ایماندار نیک بیوی۔ جس کو یہ نعمتیں مل گئی وہ بڑا ہی زبردست خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور عنایتیں رہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی: اے اللہ، میں آپ سے 4 چیزوں کا سوال کرتا ہوں اور 4 چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ذکر والی زبان مانگتا ہوں، شکر والا دل اور صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی جو دنیا اور آخرت میں میری مددگار بنے، اور ایسی اولاد سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ پر آقائی کرے، یعنی حکم چلائے اور حکومت کرے، اور ایسی بیوی سے جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ فکر و سوچ اور آپس کی نااتفاقیاں، تلخیاں، یہ چپقلشیں جو ہیں گھر کی، یہ حقیقت ہے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے۔ اور ایسے مال سے جو مجھ پر وبال بنے، اور ایسے پڑوسی سے جو میری نیکی دیکھ کر چھپائے اور برائی کا چرچا کرتا پھرے۔ برا پڑوسی نیکی کو تو ظاہر نہ کرے اور بدی کو چھپائے نہیں، رسوا کرنا چاہے، اور بیوی جو نیک نہ ہو، حقیقت ہے کہ خراب بیوی گھر خراب کر دیتی ہے، جہنم کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ مستورات سے بھی عرض ہے کہ وہ شوہروں کی خدمت کا خیال رکھیں۔ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے شوہر بنایا ہے، تاجدار بنایا ہے، اور اس طرح سے شوہر اور بیوی دونوں جو ہے ایک دوسرے کا جب خیال رکھتے ہیں تو گھر بہت اچھا بن جاتا ہے اور زندگی اچھی گزرتی ہے، اولاد پر بھی اچھا اثر ہوتا ہے۔ ایک بیوی، شوہر کو بڑا ارمان آتا تھا میں گھر میں سامان لاؤں، بیوی لپک کر لے، خوش ہو، قدر کرے، زچگی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت وقت کے بعد اولاد دی، اور اولاد بھی نرینہ، بیٹا ہوا۔ بڑے دل میں ارمان مچلتے ہوئے بادام خریدے، پستے خریدے، اور کپڑا وغیرہ، جوڑا وغیرہ لائے اور چیزیں لائے۔ گھر میں آئے، داخل ہوئے، کہا کہ بیگم ہاں کیا ہے؟ تمہارے لیے آج میں خصوصیت سے کئی چیزیں لایا ہوں کہ زچگی ہوئی ہے
تم یہ چیزیں کھانا، طاقت آئے گی، جلدی جان بنے گی، بادام لایا ہوں، پستے لایا ہوں، فلاں چیز لایا ہوں، فلاں چیز لایا ہوں، اور جوڑا بھی لایا ہوں تمہارے لیے۔ بیگم ایسی ناکارہ نکلی، کہنے لگی گنجینے پہ رکھ دو۔ مجھ سے ذکر کیا، انہوں نے کہنے لگے کم بخت نے دل توڑ کے چکنا چور کر دیا، دل چاہا کہ جوتا اٹھا کے اس کی ایسی دھنائی کروں کہ رکھے یاد۔ اور ایسے شوہر بھی ناقدرے 40 سال تقریباً نکاح رہا، آپس میں میاں بیوی رہے، بیوی کو یہی ارمان آتا تھا، ہمارے گھر میں سے جایا کرتی تھی تو کہتی تھی کہ کبھی آج تک مجھ سے انہوں نے گھر میں آ کر خیریت نہیں پوچھی، مرنے مر گئی لیکن کبھی انہوں نے ان کے ساتھ پیار اور محبت سے بات نہیں کی، اور کبھی ان کی خیریت نہیں پوچھی، کبھی دل نہیں رکھا ان کا، اور اب روتے ہیں، کہتے جی بیوی بڑی اچھی تھی، اب رونے سے کیا فائدہ، مر گئی۔ اس لیے قدردانی جو ہے وہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کام کی باتیں فرمائی ہیں، ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ عافیت کی چیزیں، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اہل مجلس سے سوال کیا کہ تم لوگ عافیت کسے سمجھتے ہو؟ ہر کسی نے کچھ نہ کچھ جواب دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے لیے 4 چیزیں عافیت کی ہیں۔ نمبر 1 وہ گھر جس میں وہ سر چھپائے ہوئے ہے، گھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنا ہو تو پھر تو نور علی نور، اور اپنا نہیں، بہرحال پھر بھی گھر مل گیا ہے، کرائے کا ہے، تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، مہربانی ہے کہ گھر سے اللہ پاک نے انسان کو انسیت دی ہے۔ کہیں بھی پھرے گا، گھومے گا، چلے گا، جائے گا، رہے گا، تہے گا، لیکن اپنے گھر میں آ کر جو اس کو سکون ملتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو گھر جو ہے یہ عافیت کا سامان ہے، اور اپنا گھر ہو جائے تو پھر ماشاءاللہ نور علی نور کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اس پر بھی شکر کیا کریں، اور گھر کو دیکھا کریں، شکر ادا کیا کریں، نعمت سمجھا کریں، اور اچھی طرح سے قدر کے ساتھ اس میں دایاں پاؤں رکھا کریں، اللہ تعالیٰ کو گھر کے اندر یاد کیا کریں، اس کا ذکر کر کے گھر کو منور کیا کریں، جنت کا نمونہ بنایا کریں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھا کریں، نہ قدری نہ کیا کریں، گھر کو صاف اور ستھرا رکھا کریں، جالے وغیرہ بھی صاف کرتے رہا کریں، اسی طرح سے صفائی وغیرہ کا پورا خیال رکھا کریں۔ بہت سے حضرات ہیں کہتے ہیں جی کیا ہے، بسیرا تو کرنا ہے، تو جالے لگے رہنے دو، یہ کرنے دو، وہ کرنے دو، گھر کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روغن، سفیدی وغیرہ یہ پرانے ہو جاتے ہیں، گھر بوسیدہ نظر آتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر میں سے ہے کہ آدمی اس پر رنگ روغن کرائے۔ سمجھے آپ؟ میں نے تو اس دنیا میں کیسے کیسے منچلے لوگ دیکھے ہیں۔ ایک صاحب، ان کی کوٹھی تھی بڑی عالی شان، جالے لگا رکھے تھے۔ مجھ سے خود ذکر کیا کہ لوگ آتے ہیں، دیکھتے، کہتے ہیں کہ اتنی عالی شان کوٹھی ہے تمہاری اور توجہ نہیں کرتے تم، اور صفائی ستھرائی نہیں کراتے، جالے لگے ہوئے جگہ جگہ۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی مخلوق ہے، مکڑی نے حضور کے لیے جالا تنا تھا، لہذا میں مکڑی کو ہٹاتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا بھائی یہ منطق آپ کی صحیح نہیں ہے، بے شک اس نے وہاں وہ کام کیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر میں مکڑیاں پال لیں، صفائی کرائیں اس کی، اور رنگ روغن وغیرہ کرائیں۔ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے دروازے، کھڑکیاں وغیرہ، تو اس کو دیکھ بھال کرنا چاہیے، ٹھیک کرانا چاہیے۔ تو غرض یہ ہے کہ گھر کا حق ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گھر میں تشریف لاتے تھے، حضرت کے صاحبزادے نے فرمایا پہلے لمحے بھر کو ذرا حضرت اپنے لوہے کے دروازے کا اوپر کی جو اس کی پٹی ہوتی ہے اس کو پکڑ کر ذرا کھڑے ہوتے تھے، گھر پر نظر دوڑاتے تھے، اور نظر دوڑا کر شکر ادا کرتے تھے، اور پھر دایاں پاؤں اندر رکھ کے داخل ہوتے تھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ جب باہر تشریف لاتے تھے تو پھر اسی طرح سے اس انداز سے گھر کی طرف دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور ایک نظر پورے گھر پر دوڑا کر پھر جایا کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سلسلے میں شروع میں آپ سن چکے ہیں، کچھ وقت پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ وضو کا جب مضمون تھا تو اس میں کہ وضو کے دوران میں اپنا مکان حاصل کرنے کے لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی تھی اور دعا بتائی تھی، تو وہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ حضرات کے لیے بھی بعض حضرات نے مجھ سے کہا، تو ہمارے محمد عاقل نے بھی اور جاوید میاں وغیرہ نے، انہوں نے یہ کام کر دیا کہ چھپا کر لے آئے ہیں۔ وہ جس کا ذاتی مکان نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو دینے والے کی مہربانی ہو جائے۔ میں نے اس سلسلے میں تفصیل سے مضمون عرض کر دیا، اس وقت موقع نہیں ہے، وقت قریب آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں دیکھی ہیں، ہمارے شاگردوں میں ہی ہیں۔ چند سال پہلے جب میں حج کو جا رہا تھا تو انہوں نے دعاؤں کے لیے لکھ کے دیا، وہاں دعائیں کرائیں، یہاں دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ماشاءاللہ ابھی پچھلے جمعے کو ان کے دوسرے منزل کی چھت ڈلی ہے، اپنا پلاٹ ہو گیا، اپنا مکان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بقیہ مراحل بھی ان کے مکمل کرائے اور فنشنگ وغیرہ سارے کام جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہوں، اور گھر والوں کو سب کو وہاں رہنا رچ رچ کے نصیب ہو۔ اسی طرح سے ایک محترمہ ہے، میری بہن بنی ہوئی ہیں، دکان پر آتی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے ان کو پڑھنے کو بتایا، اللہ کی ایسی مہربانی ہوئی کہ تھوڑے عرصے کے بعد ان کا مکان ذاتی ہو گیا، اور بہت خوش ہو کر آئی، کہنے لگی اللہ کا شکر ہے کہ ذاتی مکان ہو گیا۔ تو بھائی دعا کرتے رہیں، مانگتے رہیں، اور اس کے ساتھ ہی کام کی بات جو ہمارے حضرت شیخ حضرت جناب ڈاکٹر محمد حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہم، ان سے جب یہ بات ہوئی اور ذکر آیا اس حج کے موقع پر، اپنے دولت خانے پر لے گئے تھے حضرت جب، تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو میں اس دنیا کے گھر کے لیے ہی یہ دعا پڑھا کرتا تھا، لیکن اب آخرت کے لیے پڑھتا ہوں۔ آپ اور ہم ایسا کر لیں کہ دونوں کی نیت کر لیں، یہاں بھی گھر مانگ لیں اللہ میں سے اور جنت بھی مانگ لیں۔ وضو کے دوران میں دونوں کی نیت کر لیا کریں۔ بہت کام کی بات بتائی ہمارے حضرت شیخ نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد حضرت والا کو دیکھیں گے بھی آپ، اور حضرت والا کا بیان بھی سنیں گے انشاءاللہ، اگست میں امید ہے انشاءاللہ۔ جیسے ہی حضرت کی تشریف آوری ہوگی تو آپ حضرات کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور مہربانیاں ہیں، بزرگوں سے بڑی کام کی باتیں ملتی ہیں، اور وہ دعا بہت آسان ہے۔ میں نے اس وقت بھی آپ کو یاد کرائی تھی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا یاد کر لیجیے، اور نماز کے بعد ہڑبونگ تو مت کیجیے۔ آپ حضرات جن صاحبان کے بھی اپنے ذاتی مکان نہیں اور دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں، جلدی تو مت کیجیے اور گھبرائیے مت۔ ہم نے بھی بہت مدت ہو گئی، نہ جانے کب سے شروع کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے 25-30 سال کے بعد مہربانی فرمائی اور ان کا کرم ہوا کہ مکان بنوا دیا۔ یہ سب انہی کے کرم ہے، انہی کی عطا ہے۔ تو نا امید بھی نہ ہو اور جلدی بھی نہ کریں، لگے رہیں، دینے والے کی مرضی پر منحصر ہیں۔ تو بعد میں یہاں سے شاگردوں سے میرے آپ سکون اور آرام سے ایک ایک کارڈ لے لیجیے۔ تو پہلی بات تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ عافیت کی چیز جو ہے وہ گھر جس میں وہ سر چھپائے ہوئے ہیں، اور نمبر 2 سامان زندگی جو کفایت کر سکے، ضرورت کی چیز میسر آئی ہے، یہی عافیت کا سامان ہے، اور نمبر 3 ایسی بیوی جو اسے راضی رکھے، خیال رکھے، اور اس طرح سے پیار و محبت سے زندگی گزرے، اور نمبر 4 ایک وہ شخص بھی عافیت میں ہے جسے حکام نہیں جانتے کہ اسے کسی ایذا میں مبتلا کر سکیں، حکام کی نظر میں نہیں، اپنے عوام میں سے ہے، کام سے کام رکھتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا ہوا، فرمایا کہ یہ بھی عافیت میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عافیت عطا فرمائے۔ عافیت کے سلسلے میں ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی دعا، یہ مصافہ فرماتے تھے جب بھی پڑھتے تھے، اور ویسے دعا میں بھی آپ حضرات بھی دعا میں اپنے پڑھا کریں، اللہم عافنا واعف عنا، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائیے اور ہماری مغفرت فرمائیے، درگزر فرمائیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو دونوں جہان کی عافیت عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت پرچے دینے کا سلسلہ جاری مت کیجیے، یہ نبھانا مشکل ہوگا مجھے، جمعے کے وقت میں دے دیا کریں، کیونکہ وقت اس وقت محدود بھی ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ یہ سلسلہ چل نہیں سکے گا۔ میں دل و جان سے سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آج تو میں پڑھ دیتا ہوں، آئندہ کے لیے معذرت ہے۔ نصیر احمد صاحب انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے
آمدنی میں برکت ختم ہو گئی ہے، پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ عافیت دے اور برکت عطا فرمائے۔ ایک شخص ہیں نہایت مقروض بھی ہیں اور تنگ دست بھی ہیں اور بہت پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ ایک اور صاحب ہیں، ان کے پیٹ میں تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کلی عطا فرمائے۔ ایک اور درخواست ہے، ہمارے طارق صاحب مریدین میں سے ہیں، ان کے منجلے بیٹے حماد میاں 8-9 سال عمر ہے، کل آئندہ ان کا ظہر کے وقت دل کا آپریشن ہونے والا ہے، حماد میاں کا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے، اب بھی دعا کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے اور بچے کو صحت اور عافیت اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درخواست ہے کہ آئندہ بھی آپ یاد رکھیے، بچے کے لیے خصوصیت سے دعا فرمائیے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے حضرات بیمار ہیں، میں سب کے لیے دل و جان سے دعا کرتا ہوں۔ ہمارے ایک شاگرد نمازی بچہ ہے تندیل الرحمان، دیکھنے میں اچھا خاصا صحت مند تھا، ابھی چند دن پہلے غریب کے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی اور وہ بھی ایک دم نچڑ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دیں۔ اور ہمارے کرم فرما ہیں جناب خورشید بیگ صاحب، ان کو کچھ گردوں میں تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کلی عطا فرمائے۔ اور بھی جو بھی بیمار ہیں، جہاں جہاں بھی بیمار ہے، سب کو اللہ تعالیٰ شفا کلی عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہمیں دونوں جہان کی عافیت عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے، صحت عطا فرمائیے، ایمان کی سلامتی رکھیے، اور یا اللہ ایمان پر مضبوط رکھیے، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے۔ اللہم عافنا واعف عنا، اللہم عافنا واعف عنا، اللہم عافنا واعف عنا، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔